ابراہیم علیہ السلام آگ میں راحت اور سکون محسوس کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیا جاتا، الا ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لیا جاتا دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی، دنیا کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جاتی، اس لیے کہ دنیا کی کوئی آگ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بے جان ہیں، یہ سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے بے جان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سب چیزیں جاندار ہیں۔ فرمایا خاک و بادو آب و آتش بند علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خاک و بادو آب و آتش بند با منو تو مردہ با حق زندہ اے آگ کو جلانے والے، اے پانی کو استعمال کرنے والے، اے مٹی پر بیٹھنے والے، اے ہوائیں کھانے والے، یہ سب چیزیں تیرے اور میرے نزدیک مردہ ہیں، تیرے اور میرے سامنے بے جان ہیں۔ با منو تو مردہ با حق زندہ یہ سب چیزیں مجھے اور تجھے بے جان نظر آتی ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی ایک چیز نے بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو۔ آگ کو حکم دیا تو مان لیا، پانی کو حکم دیا تو سیلاب بن گیا، ہواؤں کو حکم دیا تو آندھی بن گئی، مٹی کو حکم دیا تو آندھیاں چلنے لگی۔ اللہ رب العزت ہر ساری کائنات کی ہر چیز کے پالنہار ہیں، اور جس چیز کو جو حکم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ہر حکم کو وہ چیز تسلیم کرتی ہے۔ دیکھنے میں اور آپ زندہ ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہلاتے اپنے آپ کو زندہ ہیں، جبکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتی۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ساری چیزیں بے جان ہیں، آگ بھی بے جان، پانی اور مٹی بھی بے جان۔ میرے بھائی یہ بے جان وہ چیزیں نہیں ہیں، بے جان وہ انسان ہے جو اللہ کے حکم کو سنتا ہے اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ در حقیقت بے جان وہ انسان ہے جو اللہ کے حکم کو سن کر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم فرمایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی اور بتا دیا یہ آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے مٹی کا ایک بت بنا کر سامنے رکھا ہے اور بت کے ساتھ آگ جلا رکھی ہے۔ لوگوں کو کہنے لگا آؤ اور آ کر اس بت کی پوجا کرو، اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لوگ آ کر جوک در جوک اس بت کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک ایمان والی عورت لائی گئی، چھوٹا سا بچہ اس نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کو حکم دیا اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی میری جبین بت کے سامنے نہیں جھک سکتی، میں تو اس کو سجدہ کرتی ہوں جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے،
اس کے چھوٹے بچے کو چھین کر آگ میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آگ کو اس بچے کے لیے گلے گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ بچہ وہاں سے آواز لگا کر کہتا ہے امی جان آپ بھی اس آگ میں آئیے، ذرا آ کر دیکھیے تو صحیح اللہ نے کیسا باغ و بہار بنا رکھا ہے۔ وہ عورت بھی آگ میں چلی جاتی ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب آگ میں کود پڑتے ہیں۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر آگ کو کہنے لگا تو اپنی عبادت کرنے والوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی، جو تیری عبادت کرے تجھے سجدہ کرے اگر وہ بھی تیرے اندر چلا جائے تو تو اسے جلا دیا کرتی ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ تو نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، تو نے ان کو کیوں نہ جلایا؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ سے آواز آئی، تلوار کا کام کاٹنا ہوتا ہے لیکن تلوار اس وقت تک نہیں کاٹ سکتی جب تک تلوار چلانے والا نہ چاہے، جب تک تلوار چلانے والا نہ چاہے اس وقت تک تلوار نہیں کاٹ سکتی۔ فرمایا میرا کام جلانا ضرور ہے لیکن اس وقت تک ہے جب تک مجھے پیدا کرنے والا حکم دیتا ہے، وہ اگر مجھے منع کر دے میں کسی کو جلا نہیں سکتی، وہ منع کر دے میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے بے شمار مواقع ایسے عطا فرمائے، لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب زندہ آگ سے باہر تشریف لائے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کہنے لگا اے ابراہیم نعم الرب ربک، اس دنیا میں اگر سب سے بہترین کسی کا رب ہے تو وہ آپ کا رب ہے، اس لیے کہ آگ جیسی چیز سے اس نے بچایا۔ ہم تو آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں لیکن اگر آگ میں چلے جائیں تو آگ فوراً اپنی آتش کا نشانہ بنا لیتی ہے، تپش کا نشانہ بنا لیتی ہے۔ نعم الرب ربک، ابراہیم تیرے رب کی کیا شان ہے، تیرے رب کا کیا مقام ہے کہ اس ذات نے تجھے اس آگ سے زندہ بچا لیا۔